والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اگر ان مشرکین کا اعراض کرنا میرے پیارے پیغمبر آپ پر بھاری پڑتا ہے پھر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ کوئی سرنگ زمین میں بنا لیں تلاش کر لیں یا کوئی سیڑھی آسمان میں تو میرے پیغمبر ان کے پاس تو کوئی نشانی لے کے آ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا میرے پیغمبر آپ نادانوں میں سے نہ بنیے قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور جو مردہ ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے اور کفار کہتے ہیں کہ تم
کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ آپ جواب میں کہیں بے شک اللہ نشانی کے اتارنے پر قادر تو ہے، لیکن ان میں سے اکثر حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ 2-3 خطبات میں معجزے کی حقیقت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ اللہ ہر نبی کو وقت کے رواج کے مطابق معجزہ عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، معجزہ بھی اس کے مطابق عطا ہوا، لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حکمت طب کا زور تھا، چرچا تھا۔ اللہ نے انہیں معجزے بھی اس وقت کے مطابق دی۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں تشریف لائے، شعر و شاعری کا، خطابت کا، فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ اللہ نے انہیں معجزہ بھی قرآن کی شکل میں عطا۔ جن
کمزور عقیدے کے لوگوں کو انبیاء کے متصرف ہونے کا یقین ہونے لگا کہ اللہ کا نبی متصرف فی الامور ہے، شفا دینا، عطا کرنا، روزی کو بڑھا دینا، یہ نبی کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے۔ ان لوگوں کو یہ دھوکہ معجزے دیکھ کے ہوا۔ بنیاد عقیدے کے بگڑنے کی کیا ہے؟ معجزہ۔ انہوں نے انبیاء کے معجزے دیکھے، معجزے میں انہونی ہونی ہو جاتی ہے، معجزے میں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، معجزے میں جس آگ کی تاثیر جلانا ہے وہ باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ تخت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں، سمندر راستہ دینے لگتے ہیں، پتھروں سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، چند بندوں کا کھانا سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ جاتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ 20 بندے پی جاتے ہیں۔ نکلی ہوئی آنکھ اللہ کا نبی اٹھا کے فٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں یہ متصرف فی الامور ہوتے ہیں، قادر ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھیک کرنا ان کے اختیار میں ہے، روزی کا بڑھانا ان کے اختیار میں۔ تو ان لوگوں کو دھوکہ لگا انبیاء کے معجزے دیکھ کے، یا اولیاء اللہ کی کرامتیں دیکھ۔ نجران کا جو عیسائیوں کا وفد 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، جس میں کچھ ان کے علماء تھے، کچھ ان کے پیر و مرشد تھے، اور کچھ ان کی قوم کے سردار اور چودھری تھے۔ انہوں نے میرے نبی سے بحث و مباحثہ کیا، اور اس کا موضوع تھا کہ عیسیٰ الہ ہے۔ اور میرے نبی کا دعویٰ تھا کہ نہیں، الہ صرف یہ جو قرآن پاک کی تیسری سورت ہے آل عمران، اس کی ابتدائی 80 آیتیں اسی مناظرے کے بارے میں۔ شروع اس سورت کو کہاں سے کیا؟ اللہ لا الہ الا، یہیں سے شروع۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور عیسائیوں کے علماء کا یہ دعویٰ تھا
کہ حضرت عیسیٰ بھی الہ ہے۔ اس پر انہوں نے دلیل پیش کی ان کا بن باپ پیدا ہونا۔ یہاں سے انہیں دھوکہ لگ گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو پیش کیا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا، کوڑ کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے درست ہو جاتا، مادرزاد نابینا بینا ہو جاتا، مردے زندہ ہو جاتے۔ تو یہ اختیار ہے نا، وہ متصرف فی الامور ہیں، قادر ہیں، کسی کو شفا بخشنا ان کے ہاتھ میں ہے، مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنانا ان کے بس میں ہے، مادرزاد نابیناؤں کو آنکھیں فراہم کرنا ان کے اختیار میں ہے، کسی کو مار دیں کسی کو زندہ کریں ان کے قبضے میں۔ یہ دلائل پیش کیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر اور معبودیت پر۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے کام کیے، ہر کام کرتے ہوئے وہ کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ جتنے لوگوں کو انبیاء کے متصرف ہونے پر دھوکہ لگا، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزے دیکھ کے۔ بس یہی حقیقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بنیاد صحیح ہو جائے گی، انشاءاللہ عقیدہ درست ہو جائے گا، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ انبیاء کے جو معجزات ہیں یہ برحق ہیں، یہ جو کچھ ہمارے دوست ہمارے متعلق کہہ دیتے ہیں یہ معجزے نہیں مندے، نہیں، معجزات کا انکار نہیں ہے، اولیاء اللہ کی صحیح کرامتیں، اس کا انکار نہیں، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں صادر ہوتی، حدیث میں اس کے واقعات بھی موجود۔ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہوتا ہے اور ولی کے ہاتھ پہ کرامت صادر۔ یہ جو آج آپ کوئی انہونی ہونی دیکھ لیتے ہیں، ایک عجیب واقعہ آپ کی نظر سے گزرتا ہے تو آپ پکار اٹھتے ہیں معجزہ ہی ہو گیا جی، معجزہ نہیں، معجزہ نبیوں پر ختم۔ اب کرامت ہے، غیر نبی کے ہاتھ پر جو ایسی چیز صادر ہو جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت، معجزہ نہیں ہے وہ، معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، غیر نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات صادر ہو جائے تو وہ کرامت ہے، اس کا قطعاً انکار نہیں، نہ انبیاء کے معجزات سے انکار ہے، نہ بزرگان دین کی صحیح کرامات سے انکار ہے، لیکن آپ یقین کریں، یقین نہیں آتا تو علماء سے تحقیق کریں کہ ہم اہل سنت کی عقائد کی جتنی کتابیں ہیں جن میں عقائد پر بحث ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے،
انبیاء کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے، قبر کے عذاب ثواب کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے، عالم برزخ کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، حوض کوثر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، یہ ساری بحثیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں لکھا ہوا ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزہ فعل نبی کا نہیں، معجزہ فعل کس کا ہے؟ اس میں ہاتھ نبی کا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ اگر قرآن نے کسی جگہ پہ کسی معجزے یا کرامت کا نسبت اس ولی کی طرف یا نبی کی طرف کی ہے تو وہ مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، اس لیے کہ صادر اس کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے تو مجازاً نسبت اس کی طرف کر دی، ورنہ حقیقت میں معجزہ ہو یا کرامت ہو اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جمعے پہ کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ نئے لوگ آئیں، ان میں سے ایک کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ مقصد تو سمجھانا ہے، ضد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، زج کرنا نہیں ہے، ہٹ کرنا نہیں ہے، فتویٰ لگانا نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اس کے تقدس کا ایک عالم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ایک عالم منبر رسول پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی نیا میرا بھائی آیا ہے اور اسے میری بات بڑی عجیب لگی ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس میں مرضی نبی کی نہیں ہوتی، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، یہ بات اسے عجیب لگی ہے۔ اگر وہ ضد ساری نکال دے، ہٹ دھرمی ختم کر دے تو میں ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں، اس دلیل کا اسے پتہ بھی ہے، نئی بھی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ اس نے کبھی نہیں کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے، اگر معجزہ نبی کے اختیار سے صادر ہوتا ہے، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا ہے تو پھر لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھ کر حضرت موسیٰ کیوں بھاگے تھے؟ بتاؤ، تسلی کرو ہماری۔ ان کے ہاتھ سے لاٹھی زمین پہ آئی، کیا بن گئی؟ اپنی مرضی سے بنایا تھا، اپنے اختیار سے بنایا تھا، مرضی سے بنایا تھا تو پھر بھاگنا کیوں؟ اگر اس میں اختیار حضرت موسیٰ کا تھا تو پھر ڈرنا کیوں؟ اٹھاؤ نا قرآن۔ حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، پیچھے سانپ ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، اسے پکڑیے۔ عام میں اگر عربی کے ساتھ معمولی سی شدھ بدھ آپ کو ہے، لفظ میں پڑھتا ہوں جو قرآن نے استعمال کیے، سورۃ طٰہٰ میں کیے، قرآن کہتا ہے اس سانپ کو پکڑیے
سنعیدھا، سنعیدھا جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، مزہ تو عربی میں ہی ہے لیکن ترجمہ کروں گا اس میں بھی لطف پیدا کر دوں گا۔ سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ پڑھیے قرآن، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پہلی حالت پہ لے آنا ہم لائیں گے، اس کو ہم لائیں گے۔ معجزے کا انکار نہیں ہے لیکن معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرنا، جنہ لوگوں نے نیند آ رہی ہے تھوڑا جا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان نو بھجاؤ اور تھوڑا سا جاگو، ہون تے راتاں ایڈیاں لمبیاں بندے پاسے مار مار کے تھک جاندے ہیں۔ چلو گرمیوں میں تو ہے بھائی رات چھوٹی ہے، رات ذرا جلدی سویا کریں۔ معجزے کا انکار نہیں ہے لیکن معجزہ بیان کر کے اختیار ثابت کرنا، معجزہ بیان کر کے نبی کی قدرت ثابت کرنا یہ غلط ہے۔ دونوں، یہ تو آپ بیان کرتے ہیں 10 آدمیوں کا کھانا 300 بندے کھا گئے، واقعی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت جابر کے گھر میں ہوا، انہوں نے تو 6-7 بندوں کا کھانا پکایا تھا، تھوڑا سا گوشت تھا ہنڈیا میں تھا، میرے نبی کئی بندوں کو لے کے آ گئے۔ حضرت جابر بھی گھبرائے، آ کے اہلیہ سے کہا کرما علی خیر نہیں، کہ کیا ہوا؟ کہ وہ تو سینکڑوں بندے آ رہے ہیں، کھانا ہے 6-7 آدمیوں کا، کیا ہوگا؟ اس دور کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں یار، یہاں مرد گھبرایا ہوا ہے۔ کہنے لگی یہ سینکڑوں بندوں کی دعوت تم نے کی؟ میں نے کب کی ہے؟ میں نے تو چند بندوں کا کہا تھا، باقی اعلان تو آمنہ کے لال نے کیا۔ کہتی ہے پھر گھبراتا کیوں ہے؟ جتنے لوگوں کی دعوت تم نے کی ہے ان کا تم فکر کرو، باقیوں کا محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے کی۔ میرے نبی نے کہا میرے آنے سے پہلے ہنڈیاں نہ کھولی جائے، میں خود تقسیم کروں گا، سینکڑوں بندے کھا کے جائیں۔ کوئی انکار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بے ہوش پڑے ہیں بھوک سے، جی یہ میرے نبی کے مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ پہلا مدرسہ ہے اصحاب صفہ، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے میرے نبی مبارک کے سامنے، قبر منور کے سامنے تھے۔ کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، ان کا گھر بار کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ مدینے کے جو انصار تھے نا، مدینے کے رہائشی لوگ، وہ کھجوروں کے لگایا نے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، جانوراں دیاں کھلاں سستیاں ہو گئی، باقی ہر چیز آسمان پہ چلی۔ آپ لیدر کی جوتی لینا جاتے ہیں تو وہ ہزاروں میں ملتی،
اور پوری گائے کا چمڑا 400 کا بک، ہر چیز مہنگی، یہ سستا ہو گیا۔ ضرب لگائی گئی مدارس کو، 9 لاکھ روپے کی بنی، کتنی؟ وہ بھی نقد نہیں۔ اگر سن 2004 کا ریٹ لگتا نا، آج سے 17 سال پہلے کا، اگر آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ جو لوگ ہمارے معاون ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لاکھ دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں، 2 لاکھ دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ 7 لاکھ روپیہ عملے کی تنخواہ اور طلباء کا مہینے کا وظیفہ ہے، کتنا؟ 7 لاکھ روپے ہر یکم کو اٹھا کے دینا ہے۔ 2.5 لاکھ روپیہ بجلی کا بل ہے، کتنے ہو گئے؟ اتنے تو حساب جڑا ہو رہ گیا، کتنے ہو گئے؟ 9.5 لاکھ روپے یوں اٹھا کے دینے ہر یکم کو، اور یکم آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ تین 300 بندوں کا کھانا صبح اور 300 بندوں کا کھانا شام کو۔ بالکل ہی تساں حیران نہیں ہوئے، ایک گھر 5-6 بندیاں دا پکاندے ہو، لگدا پتہ کہ نہیں لگدا؟ اور کتنے بندوں کا کھانا؟ 300 آدمیوں کا کھانا صبح، 300 کا شام، پھر ان کا علاج معالجہ۔ منشا ہے میرے رب کی، کیا تمہاری یونیورسٹیاں اور کیا تمہارے کالج ہیں اور کیا تمہارے سکول ہیں، یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں جس میں تم تعلیم بیچتے ہو، وردی کی شکل میں بیچتے ہو، کتابوں کی شکل میں بیچتے ہو، کاپیوں کی شکل میں بیچتے ہو، امتحان کے کاغذ، پہلی جماعت کے لڑکے نے امتحان دینا ہے، اس دے کاغذاں دی 500 فیس ہے جی، بیچتے ہو تم تعلیم۔ فیسیں تمہاری کیا ہیں؟ 5,000۔ کلاس ایئر کولر بھی کوئی نہیں، تم نے تعلیم بیچی۔ ہمارے پاس آؤ، ہمارا جو دارالحدیث ہے جس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہ اس میں اے سی لگا ہوا۔ ہمارا جو دارالافتاء ہے جس میں علماء مفتی بن کے نکلیں گے، وہ اے سی ہے، ہر کمرے میں پنکھا ہے، واٹر فلٹر ہے۔ تسی کی مقابلہ کا ہمارا مقابلہ، فنڈ لے کے کھا جاتے ہو، سکولوں کرسی ہے تے میز کوئی نہیں، میز ہے تے کرسی، بچوں کے پینے کے لیے پانی کا تم انتظام نہیں کر سکتے ہو، بچے پانی بھی گھر سے لائیں۔ 9.5 لاکھ روپیہ یوں اٹھا کے دینا، بدن کانپ جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ پھر لگتا ہے کہ میرے رب کی منشا یہ ہے کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کا فضل ہے نا، اور کیا ہے؟ ورنہ تم ایک پرائمری سکول حکومتی مدد کے بغیر چلا کے دکھاؤ نا، ایک سکول چلا کے دکھاؤ، نہیں چلا سکتے ہو۔ اور یہاں اتنے، یہ تو ہمارا مدرسہ ہے 300، کراچی میں آپ جائیں طلبہ کی تعداد 6,000 بچوں کا کھانا صبح پک رہا ہے، 6,000 کا شام کو پک رہا ہے، کام چل رہا ہے۔
کبھی نہیں رکا، اللہ آئندہ بھی نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ یہ ذکر کرنا، اس طرف سے بند کر دو، اس طرف سے فنڈ بند کر دو، جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے نام لو تاکہ ان کو منع کیا جائے، نہیں روک سکتے ہو، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اس نے چلنا ہی چلنا ہے انشاءاللہ، جاری رہنا ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش پڑے تھے، کہہ یہ رہا تھا ان طالب علموں کے لیے کھجوروں کا انتظام کون کیا کرتا تھا؟ مدینے کے لوگ۔ یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، لوگ علم آ کے پڑھیں اور مقامی لوگ ان کی کیا کریں؟ خدمت کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بے ہوش پڑا تھا، حضرت ابو بکر گزرے، میں نے ایک آیت کا معنی پوچھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، میں سمجھے ابھی سمجھ جان گے، انہوں نے معنی بتایا چلے گئے۔ حضرت عمر آ گئے، میں نے معنی پوچھا، انہوں نے معنی دسیا، ٹر گئے، آمنہ کے لال آ گئے۔ میں نے آیت کا معنی پوچھا، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا جون، لگدا بھوک لگی ہے، چل میرے ساتھ۔ ابو ہریرہ کو ساتھ لیے۔ اب میں کچھ وقت کے لیے نبی اور امتی کا ذکر نہیں کروں گا، میں پیر اور مرید کا ذکر کروں، پیر اور مرید کا ذکر کروں، سمجھیں گے آپ کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ جب مرید کو لائے نا تو مرشد نے اپنے گھر بندہ بھیجا، کوئی چیز کھانے کی ہو تو بھیجو، میرے مرید نو بھوک لگی ہوئی۔ پیر صاحب نے کہاں بندہ بھیجا؟ شاباش شاباش۔ مرشد ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں۔ مرشد نے گھر بندہ بھیجا، دودھ کا ایک پیالہ آیا، حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، بھوک مٹے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ صفہ کے سارے طالب علموں کو بلا کے لا۔ میں نے دل میں سوچا پیالہ ایک ہے، وہ 20 بندے ہیں، یہ تو قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نے سوچا شروع تے میرے کول ہی کرنا نے، یہ بچ گیا تھے بھی پی لین گے۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے مجھے کہا ابو ہریرہ انہاں نو پوا۔ میں نے پلایا، سارے پی گئے، پیالے میں ایک گھونٹ کی کمی نہیں آئی۔ پھر میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ پی، میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی۔ میں سیر ہو گیا، رج گیا۔ سب سے آخر میں مرشد نے پیا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے گا۔ پیر ایسے ہوتے ہیں، پہلے مریدوں نے پیا، سب سے آخر میں۔ یہ واقعہ بیان کر کے اس سے یہ ثابت کرنا کہ دودھ میں برکت ڈالنا، دودھ کو بڑھا دینا، روزی کو بڑھا دینا، یہ نبی پاک کے اختیار میں ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کی میرے پاس ایک بڑی سادہ سی دلیل ہے، کوئی علمی دلیل نہیں ہے، بڑی سادہ سی دلیل ہے، آپ کا ضمیر، آپ کا دل اسے انشاءاللہ تسلیم کرے گا۔ بولیے گا، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بولیے گا، کیا آپ نے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ میرے آقا کے گھر کے چولہوں میں ایک ایک مہینہ تک آگ پڑا ہے؟ بولو، زور سے بولو، سنا ہے علماء سے؟
جاہلیہ کے پاس کوئی چیز نہیں، ایک ایک مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی، بندیالوی کی جرت نہیں کہ بندیالوی یہ کہہ سکے، پناہ میرے رب کی، تم میں جرت ہے تو کہو، بولو، تم میں جرت ہے تو بولو کہ روزی کا بڑھانا یہ نبی پاک کے اختیار میں تھا، جان بوجھ کے بیویاں نو بھکھا رکھیا، بولو، اس کا تصور کرنا بھی کفر ہے، ایسا تصور کرنا نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ کفر ہے۔ آنکھیں دونوں کھلی رکھو، معجزے بھی بیان کرو، ساتھ یہ بھی بیان کرو، اختیار میں ہوتا تو بیویوں کے چولہے ٹھنڈے۔ اس پر میں کتنی دلیلیں دیتا چلا جاؤں، کتنے دلائل پیش کرتا چلا جاؤں کہ معجزہ برحق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ نبی کا اختیار ہے۔ قرآن نے اس کو ثابت کی۔ کرامت، چلو اس میں کرامت بھی آ جائے گی، معجزہ بھی آ جائے گا، یہ اسی وقت ابھی میرے ذہن میں آئی یہ بات۔ حضرت مریم نبی تو نہیں ہے نا، کوئی عورت نبی نہیں، عورتیں نبی کی مائیں ہوئی، انہوں نے نبی جنے، مرد ہی نبی ہوئی۔ مریم بھی بڑی منتوں سے سمائتوں سے پیدا ہوئی، ان کی ماں نے کہا تھا انی نظرت للرحمن، میں نے نظر مانی ہے کس کے لیے؟ کہ جو میرے پیٹ میں ہیں اگر یہ لڑکا ہوا تو تیری راہ میں آزاد کر دوں گی، بیت المقدس کا خادم بنا دوں۔ مریم پیدا ہو، ماں افسردہ ہوئی، میری منت تو لڑکا ہوتا تو پوری ہوتی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکیاں تو نہیں لی جاتی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اللہ نے کہا مریم کی ماں تیرا مانگا ہوا بیٹا میری دی ہوئی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت زکریا ان کے خالو ہیں، مریم کے خالو ہیں، تو یہ بیت المقدس کے لیے وقف ہونے لگیں، تو وہ جو بیت المقدس کے خادم تھے ہر ایک کا خیال تھا مجھے ملنی چاہیے، میں کفالت کروں، میں پرورش کروں۔ حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت زکریا کام کاج کے لیے باہر نکل جاتے ہیں تو کمرے میں مریم موجود ہیں، یہ بچی ہے، آئے نا ایک قدم دروازے کے اندر، ایک قدم دروازے سے باہر، سامنے دیکھا مریم کے سامنے بے موسمے پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ دنیا کی کسی منڈی میں بکتے نہیں، تیرے کولوں کنجی آئے، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کیسے آئے؟ مریم نے کہا میں نیک بچی ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، جب چاہوں منگوا لوں۔ نہیں، اٹھائیے قرآن، قالت، چھوٹی بچی نے جواب میں کہا ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند۔ تو یہ مریم کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔
یہ حضرت مریم کی کیا ہے؟ کرامت ہے، اور کرامت اس میں ان کا اختیار اور مرضی نہیں، وہ خود کہہ رہی ہیں ہوا من۔ اب حضرت زکریا کا معجزہ ظاہر ہونے لگا، ان کے ہاں اولاد کوئی، 120 سال عمر ہے، بیوی ان کی بانج ہے، اس کی عمر 99 سال ہے۔ کوئی نئے میرے دوست آئے ہوں، بھائی ہمارے کوئی بزرگ، تو میں انہیں التجا کروں گا کہ وہ 16واں پارہ سورت مریم کا پہلا رکوع خدا کے لیے گھروں میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ خدا کے آپ کے گھر میں کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہو، بریلوی عالم کا ترجمہ ہو، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہو، شیعہ عالم کا ترجمہ ہو، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہو، بلا تفریق آپ اٹھائیے۔ مولانا مودودی کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، مولانا امین حسن اصلاحی کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، مولوی مقبول شیعہ کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، مولوی فرمان علی شیعہ کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، کوئی سا ترجمہ ہو اٹھائیے، خدا کے لیے پڑھیے تو صحیح، غور سے پڑھیے، آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو۔ قرآن کے قریب آئیے یار۔ عمر کتنی ہے؟ 120 سال، بیوی کی عمر 99 سال، اوپر سے بیوی کیا ہے؟ قرآن نے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانجے طاقتاں مک گئیاں، ہمتاں جواب دے گئیاں، قوتاں ختم ہو گئیاں، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رب شقیّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، کبھی ایک بیٹے کا سوال ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا پاکیزہ اولاد دے دے۔ حضرت زکریا کا یہ واقعہ قرآن میں رب نے ذکر کیا ہے تمہیں کہانی سنانے کے لیے، بھئی کہانی سنو، بھئی ایک پیغمبر ہے، بڈھا ہے، اولاد کوئی نہیں، کہانی سنانا چاہتا ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہے اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہیں، کس کے اختیار میں؟ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیٹا مانگا، زور سے بولو، زور سے بولو، جن کے پاس رب کا قرآن ہو وہ کیوں آہستہ بولیں؟ کس سے مانگا؟ اور یوں مانگا، مولا آدم دا واسطہ ہی، بولو بولو قرآن ہے، مولا ابراہیم دا وسیلہ ہی، مولا فلاں نبی کا طفیل صدقہ نہیں کہا، براہ راست رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد کے لیے درخواست اور دعا کس کے آگے ہونی چاہیے؟ یہ قرآن ہے۔ ایک بیٹے کا سوال ہے، اللہ نے کہا یا زکریا
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. صدقے جامع قرآن تے اللہ قرآن کے قریب لائے یار آپ کو. اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کرے. اللہ تواڈی جان سیف الملوک تو چھڑا دے. اللہ تواڈی جان وارث شادی ہیر تو چھڑا دے. فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ تمہاری جان چھڑا دے. اللہ تمہیں قرآن سے جوڑ دے. قرآن سے اللہ جوڑے تمہیں. اللہ نے کہا میرے زکریا گھٹ منگیئی، ظرف کے مطابق مانگے، دامن کے مطابق مانگے. میں نے رحمت کے مطابق دینا ہے. تو نے صرف بیٹا مانگا، میں بیٹا بھی دوں گا. آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا. بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا. اللہ بتانا چاہتے ہیں میرا دروازہ چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو. ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وہ اپنے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. ان کے مال وارثوں میں تقسیم ہو گئے. وہ اپنے کفنا دے بھی مالک کوئی نہیں. وہ تواڈیاں پکاراں سن بھی نہیں سکتے. کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ مجھ سے مانگا کرو. میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. تم مانگتے کم ہو، میں تمہیں زیادہ عطا کر دیا کروں. جمعے کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا محدود ہوتا ہے اور وقت کی قلت پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے. توحید بیان ہو تو مزہ تو آتا ہے نا، دل کو سرور آ جاتا ہے. اللہ ہمیں اس سے وابستہ رکھے. آپ میری زندگی کے لیے دعا کریں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا کروں. کیڑے کوئی جمعے مکڑ لگے ہوئے نہیں. تو آپ ذرا جلدی آئیں گے تو یہیں سے شروع کر لیں گے. اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے شروع کر لیں گے. ایک دو اعلان ہیں آج. ایک اعلان تو یہ ذہن میں رکھیں، آج 18 بلاک میں درس نہیں ہوگا. آج 18 بلاک میں درس ہوتا ہے ہمیشہ جمعے کو مغرب کے بعد، وہ آج نہیں ہوگا. اس کی جگہ عائشہ مسجد میں ایک پروگرام ہے، لیکن وہ ہے عشاء کے بعد. یہ ذہن میں رکھیں، مغرب کے بعد نہیں ہے بلکہ عشاء کے بعد. عائشہ مسجد کمبو کالو. میں نے بھی وہاں جانا ہے. اور ہماری جماعت کے ایک بالکل نئے خطیب ہیں مولانا محمد عمر رحمانی، مفتی محمد عمر رحمانی، بالکل نئے، پہلی دفعہ آ رہے ہیں. انہوں نے بھی وہاں ہونا ہے. مولانا عبدالتواب عزیز صاحب جامع رحمانیہ سے، انہوں نے بھی وہاں آنا ہے آج عشاء کی نماز کے بعد. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات یہ بنے گی جناب سوموار بعد از نماز عشاء. سوموار کے دن بعد از نماز عشاء. یہ جامع مسجد بلاک نمبر 18 وہاں پروگرام ہے جس کا عنوان ہے مقصد آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا، وہ عنوان کیا. ہم نے وہ مقصد بتا بھی دیا اشتہاروں میں، اشارہ بھی ہم نے کر دیا ہے. آپ وہ اشتہار پڑھیں، بینر پڑھیں. مقصد آمد مصطفیٰ توحید و سنت کانفرنس. اور میرے نبی کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور لوگوں کو اپنی سنت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا. یہ سوموار کو ہے جی. جتنے ہمارے ورکر ہیں، جتنے ہمارے کارکن ہیں، جتنے ہمارے ساتھی ہیں، وہ اس پروگرام میں لازماً شریک ہوں گے. اور
3 دن ہے آپ کے پاس، اس کی دعوت کو لے کے آپ چلیں، اپنے احباب کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، برادری کے لوگوں کو، دوسرے جماعتی ساتھیوں کو آپ اس پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دیں جی۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ آپ خود بھی آئیں، دوستوں کو بھی آپ دعوت دیں، اور اس پروگرام میں آپ لازماً شریک ہوں۔ ختم نبوت کے عنوان پر جو عشرہ ختم نبوت ہم نے طے کیا تھا، اس میں سرگودا کی مختلف مساجد میں ختم نبوت کے عنوان پر 50 کے قریب درس ہوئے جی، جس میں 8 درس میں نے دیے۔ ہر حلقے میں ایک مرکزی درس تھا جس سے میں نے خطاب کیا، جس میں بڑے لوگ شریک ہوئے اور ختم نبوت سے لوگوں کو روشناس کروایا۔ ختم نبوت کا جو بڑا پروگرام ہے سالانہ، وہ ہوگا جی 29 اکتوبر کو۔ 29 اکتوبر جمعے کا دن مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں، معاویہ مسجد، یاد رہے گا آپ کو، 29 اکتوبر بروز جمعہ بعد از نماز مغرب۔ ہم جو پیچھے ختم نبوت کانفرنسیں کرتے آئے ہیں، ہمیں احساس ہوتا رہا ہے کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے، بہت لیٹ ہوتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے خطبہ محدود کر دی، زیادہ لوگ ہم نے نہیں بلائے۔ اس میں مشہور مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمن، لاہور ہائی کورٹ کے وہ خطیب، اہل علم آدمی، دونوں تعلیمیں ان کے پاس، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، انہیں ہم نے بلایا ہے۔ ایک خطیب اس دفعہ ہم نے اہل حدیث مکتب فکر سے بلایا ہے جی، وہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، مولانا ہشام الہی ظہیر، انہیں ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں اہل حدیث حضرات نے اپنی کانفرنسوں میں مجھے بلایا۔ کل میں نے ساہیوال جانا ہے انشاءاللہ، ضلع ساہیوال، وہاں اہل حدیث کی کانفرنس۔ میں نے مرید کے جانا ہے، وہاں بھی اہل حدیث کی کانفرنس ہے۔ پھر میں نے سیال کوٹ بھی جانا ہے، پھر میں نے لاہور بھی ان کی ایک کانفرنس میں جانا ہے۔ تو اہل حدیث مکتب فکر کے وہ عالم ہیں، انہوں نے اس میں تشریف لانا ہے۔ جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی راولپنڈی سے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اس کانفرنس میں یقیناً میں بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ کون سی تاریخ ہے جی؟ 29 اکتوبر جمعے کا دن بعد از نماز مغرب۔ یہ جو ہم نے پیچھے پروگرام کیے 50 پروگرام، اس میں 8 پروگرام بڑے تھے، ان میں پینا فلکس چھپتے رہے، دوسرے اخراجات ہوتے رہے۔ اب 29 اکتوبر کا پروگرام ہے، اس میں بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے پینا فلیکس، اشتہارات، سٹیکر چھپیں گے، لگیں گے، ہینڈ بل بھی ہوں گے۔ پھر اس جلسے کا بھی خرچہ ہوگا، باہر سے جو مہمان آئیں گے پورے ضلع سے، یہ ضلعی سطح پہ ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔ اس ختم نبوت فنڈ کے لیے آپ میں سے کوئی صاحب ثروت لوگ، صاحب ثروت کو تو میں نے غلط کہہ دیا ہے کہ جو متوسط لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق ہمارے ساتھ تعاون کریں، بعد میں مجھے مل لیں اور اپنا حصہ ختم نبوت کے اس فنڈ میں ڈالیں۔ لوگ بدعات کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگ رہی ہیں، لائٹیں ہیں، سٹیج بن رہے ہیں، ڈیک لگائے ہوئے ہیں، گھروں میں جلسے ہو رہے ہیں، ایک ایک گھر والا 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا، ہم نے میلاد پہ پروگرام کروا۔ تو یہ تو آقا کی ختم نبوت کا پروگرام ہے، تو ہمارے جو مواعظ ساتھی ہیں وہ اس میں اپنی رقم خرچ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ مجھے بعد میں آ کے ملیں گے، اور اگر آپ مجھے نہیں ملیں گے تو پھر ہم آپ کو ملیں گے، پھر ہم نے ملنا ہے نا آپ سے، پھر آپ کی دکان پہ جا کے ہمیں ملنا پڑے گا، میرے کوئی بندے جائیں گے، نمائندے جائیں گے، تو پھر آپ کو ہم ملیں گے۔ کرنا تو ہم نے مل کر ہے، اور انشاءاللہ ہو جانا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں جب میں چندے کی اپیل کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی خرچ کر لو، نہیں تو ہو جانا جی۔ میں ابھی سے اپیل کر دوں، یہ جو ہمارا سین ہے، یہ جو پتھر لگا ہوا ہے یہ بیٹھ گیا ہے، کھڑک گیا ہے، چر بھی گیا ہے، ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ میں وہ گٹکا جو ٹائل نما ہوتا ہے ہم وہ فرش لگوانا چاہتے ہیں، تاکہ گرمیوں کے موسم میں اس پر چھڑکاؤ کیا جائے تو وہ کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بہت گرم رہتا ہے اور آگ نکلتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے ہم لگوائیں گے، لاہور سے منگوائیں گے، اعلیٰ مستری سے ہم یہ فرش لگوائیں گے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے، تقریباً 900 روپے کا 1000 گٹکا ہے، 900 روپے کا 1000، تقریباً 12,000 لگنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اللہ اسے مائل کر دے کہ یہ فرش بنے، لوگ اس پر نمازیں پڑھیں، مجھے ثواب ملے، صدقہ جاریہ بنے، تو آپ خرچ کریں، ورنہ ہو تو جائے گا۔ اللہ کے گھر کا کام ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ ڈال لیں گے تو آپ خوش قسمت